قبرستان کی گہری خاموشی مجھے کسی راز کا پتہ دے رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے ایک خفیہ راستے کے ذریعے اس قبر میں داخل ہو رہا تھا۔ راستہ حد سے زیادہ لمبا تھا اور میرے ہاتھ میں صرف ایک لالٹین تھی۔ اس کی مدد سے ہی میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، چونکہ زیر زمین بنے اس راستے میں حد سے زیادہ اندھیرا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس سرنگ نما راستے کی چھت کہیں ٹوٹ کر میرے اوپر ہی نہ گر جائے، کیونکہ آج سے پہلے تو میں کبھی بھی اس طرح کے راستوں سے کبھی بھی نہیں آیا گیا تھا اور نہ ہی ایسے راستے دیکھے تھے۔ پہلی بار ایسا تجربہ کر رہا تھا اور وہ بھی بے حد مجبوری میں۔ کافی گھنٹے اس راستے سے گزرنے کے بعد بلا آخر میں اس قبر تک پہنچ ہی گیا۔ میں اب جاننا چاہتا تھا کہ دراصل وہ قبر کس کی ہے اور وہاں جسے میں نے دفنایا ہے وہ کون ہے۔ یہی سوچ کر میں نے لالٹین ایک طرف رکھی اور جلدی سے مردے کے اوپر سے کفن ہٹایا، اور جیسے ہی میری نظریں مردے کے چہرے پر پڑیں تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں تو میں فوراً سے بھاگا بھاگا وہاں سے باہر نکلا۔ گورکن نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں تمہاری مطلوبہ قبر مل گئی؟ میں بنا اسے کوئی جواب دیے دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں چلا آیا اور دروازہ بند کر کے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ بار بار میری نگاہوں کے سامنے وہی مردہ نظر آ رہا تھا۔ آخر وہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں نے واقعی میں اسی کا جنازہ پڑھایا تھا؟ تو اتنے سالوں سے وہ کہاں تھا؟ یہ سب سوال میں خود سے بار بار کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کسی بھی ایک بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اپنے ان تمام سوالات کے جوابات کہاں ملیں گے، اسی لیے میں صبح کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہاں جاؤں اور اپنے تمام سوالوں کے جواب پا لوں۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں بنا کچھ کھائے پیے فوراً سے گھر سے نکلا اور ان کے علاقے میں چلا آیا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک مولوی کا یہاں کیا کام، لیکن میں اتنا زیادہ الجھا ہوا تھا کہ کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور نہ ہی کسی کے سوال کا جواب دیا۔ جب ان لوگوں نے مجھے اپنے دروازے پر پایا تو حیرت زدہ رہ گئے اور پھر فوراً سے مجھے اندر لے چلے آئے۔ میں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر وہ تمہارے پاس کیسے آیا، تمہیں کہاں سے ملا، جبکہ میں تو اسے کھو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں زندگی میں دوبارہ کبھی اسے نہیں دیکھ پاؤں گا۔ کیا تم مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ ہاں، ہم تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن تم یہ باتیں کسی سے نہیں کہو گے۔ ہم نے ان تمام باتوں کو راز رکھا ہوا ہے، مگر چونکہ تم اسے جانتے ہو اور ایک عرصہ اس کے ساتھ رہے ہو، اسی لیے ہم تمہیں وہ سب بتا دیں گے، وہ سب باتیں جو اس کے ساتھ پیش آئی تھی، وہ یہاں کیسے آیا اور اس کی موت کیسے ہوئی، ہر چیز تمہیں بتا دی جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ صرف اور صرف ہمارے گرو ہی ہیں جو تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، انہیں ہر چیز اچھے سے پتہ ہے۔ کچھ دن بعد وہ یہاں پر آئیں گے، تب تم آ جانا۔ میں مایوس ہو گیا، مجھے لگا تھا کہ آج ہی میں اپنے تمام سوالات کے جوابات پا لوں گا، لیکن اب مجھے انتظار کرنا تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ تھا بھی نہیں، اس لیے میں چپ چاپ انتظار کرنے لگا۔ گھر واپس آیا تو میری بیوی نے میرا پریشان چہرہ دیکھا، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر کیا ہوا ہے جو تم اتنے زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اگر تم مجھے بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی حل ہو، مگر میں اپنی بیوی کو یہ بات کیسے بتا سکتا تھا؟ اس لیے میں نے فوراً سے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز تھا اور میں اس مردے کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ تو دراصل میرا نام سبحان ہے اور میں ایک چھوٹے سے شہر کا رہنے والا ہوں۔ ہم دو ہی بھائی تھے، میرے والدین کافی غریب تھے، ابا مزدوری کرتے تھے اور اماں گھر میں لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھیں۔ یوں ہی گزر بسر ہو رہا تھا۔
گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے اپنی بہت سی خواہشیں اپنے اندر دبا رکھی تھی. کسی بھی چیز کو لے کر ضد نہیں کرتا تھا تاکہ میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کسی بھی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں جانتا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے پیسے کما کر اس مہنگائی کے دور میں گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں. مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی. ایسے میں اگر میں بھی غیر ضروری فرمائشیں کرنا شروع کر دیتا تو میرے اماں ابا میری فرمائشیں کہاں سے پوری کرتے؟ وہ دونوں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے مجھے کسی بھی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتے تھے. میں تو ہر چیز سمجھتا تھا، لیکن میرا چھوٹا بھائی وہ کافی زیادہ ضدی تھا. نہ گھر سے باہر نکلتا تھا اور نہ ہی اپنے کمرے سے. ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھا رہتا. اسے روشنی بالکل بھی پسند نہیں تھی. کمرے کی کھڑکی ہمیشہ بند رہتی. اسے اندھیرا حد سے زیادہ اچھا لگتا تھا. نہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، نہ ہی مجھ سے بات چیت کیا کرتا تھا. میرا دل بہت کرتا تھا کہ میرا بھائی مجھ سے کھیلے، مجھ سے باتیں کرے. جب بھی میں باہر کھیلنے کے لیے جاتا اس سے روزانہ کہتا کہ آؤ میرے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے، ہم باہر جا کر کھیلیں گے، مزے کریں گے. لیکن وہ آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تھا. اس لیے اکثر ہی مجھے غصہ بھی آ جاتا تھا. اماں سے کہتا کہ آخر بھائی میرے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں؟ میں اس کو کتنا زیادہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آ کر باہر کھیلے، لیکن وہ میری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. اماں مجھ سے کہتی بیٹا اسے پریشان مت کرو، تم اکیلے جا کر کھیل لیا کرو، تمہارے کتنے سارے دوست ہیں، بھائی کو تنگ مت کرو. اماں ہمیشہ یہ سب کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا کرتی تھی. اپنے بھائی کی ان غیر معمولی حرکتوں کی وجہ سے میں اکثر ہی پریشان ہوتا رہتا تھا. کہنے کو تو میرے گھر میں ایک بھائی تھا، لیکن میرا اس سے کوئی بھی رشتہ واضح نہیں ہوتا تھا. نہ تو ہمارے بیچ کوئی بات چیت ہوتی تھی اور نہ ہی ہم کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھیلتے تھے. اماں اسے کمرے میں ہی کھانا کھلاتی. اماں ابا سے جب بھی اس بارے میں سوال کرتا وہ مجھے آگے سے چپ کروا دیتے اور کہتے کہ تم پریشان مت ہو، تمہارا بھائی بچپن سے ہی ایسا ہے. مجھے لگتا تھا کہ ان سب کے پیچھے اماں ابا کا ہاتھ بھی ہے. وہ اسے نہ تو کمرے سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں اور نہ ہی بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے. جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے اپنے بھائی کی فکر حد سے زیادہ رہنے لگ گئی، لیکن اب بھی وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتا تھا. وقت گزرتا گیا. میں ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلا گیا. کئی سال گھر سے دور رہا. ایسے میں مجھے لگا کہ جب میں گھر واپس آؤں گا تو اماں ابا کی طرح میرا بھائی بھی میرا منتظر ہوگا اور مجھے دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگا لے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جب میں سالوں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر میں پہنچا تو اماں ابا نے بہت ہی جوش و خروش سے میرا استقبال کیا. میں نے اماں سے سوال کیا کہ بھائی کہاں ہے؟ تو وہ فوراً سے افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس کے بارے میں کوئی سوال مت کرو. مگر اب میں بڑا ہو گیا تھا. اماں کے خاموش کروانے پر خاموش نہیں ہو سکتا تھا. میں فوراً سے اس کمرے میں گیا جہاں پر اکثر ہی وہ تاریکی میں بیٹھا رہتا تھا. میں نے کمرے میں روشنی کی اور چاروں طرف دیکھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. یہ کمرہ اس کی واحد پناہ گاہ تھا جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرتا تھا، اور آج وہ اس کمرے میں نہیں تھا. مجھے لگا شاید گھر سے باہر نکلا ہو. یہ تو حد سے زیادہ خوشی کی بات تھی. میں بھاگا بھاگا اماں ابا کے پاس آیا اور کہا کہ آخر بھائی کہاں گیا ہے؟ شکر ہے اس نے گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا. اماں کہنے لگی بیٹا وہ گھر سے باہر تو نکلا ہے لیکن اب واپس ہی نہیں آیا. ایک دن اچانک سے وہ گھر سے غائب ہو گیا. ہم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، نہ جانے کہاں چلا گیا ہے. ان کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے گھر کی چھت میرے سر پر آ گری ہو. میرا بھائی اتنے عرصے سے غائب تھا اور مجھے اس بارے میں کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا. میں نے اماں سے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے یہ بات آخر کیوں چھپائے رکھی؟ مجھے بتائیں کہ بھائی کہاں ہے، میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا. وہ کہاں گیا تھا؟ وہ تو گھر سے کبھی نکلتا ہی نہیں تھا. لیکن اماں ابا نے کہا کہ انہیں بھی اس بات کا کوئی علم نہیں. ایک دن دوپہر کے وقت جب ہم سو رہے تھے تو وہ چپ چاپ نکل گیا اور اس کے بعد لوٹ کر نہیں آیا. اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا ہے
लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। बेशक मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन मुझे उससे हद से ज़्यादा प्यार था। वो मेरा इकलौता भाई था। मैं परेशान हो रहा था कि आखिर उसे कहाँ ढूंढूंगा। हर गली, हर मोहल्ला, यहाँ तक कि पूरा शहर छान मारा, लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। शहर में मेरे बहुत से दोस्त थे। मैंने सबसे राब्ता किया और कहा कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे इस बारे में इत्तला दो। जिसको भी नजर आए फौरन से मेरे पास लेकर आ जाए। लेकिन इतनी ज़्यादा तलाश के बाद भी वो हम में से किसी को भी नहीं मिला। मैं अम्मा अब्बा से अब भी एक ही सवाल करता था, आखिर वो कमरे से बाहर निकलता क्यों नहीं था? आप मुझे उसके बारे में कुछ तो बताएं। लेकिन अम्मा अब्बा ने अपनी वफात तक उसके बारे में मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बताया और कहा कि तुम उसके बारे में इतने तजस्सुस में मत पड़ो। अगर उसने लौट कर आना होगा तो आ जाएगा। उसके खो जाने के बाद अम्मा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। हर वक्त उसी का जिक्र करती रहती थी। मैंने मोहल्ले की एक मस्जिद में मौलवी का काम करना शुरू कर दिया। लोग मुझे बहुत ही इज्जत की निगाहों से देखते थे, मगर मैं अंदर ही अंदर हमेशा अपने भाई को लेकर हद से ज़्यादा परेशान रहा करता था। बार बार चौंक कर उठ जाता। यूँ लगता था जैसे दरवाजे पर आहट हुई है और मेरा भाई आया है। लेकिन ये सब मेरे ख्यालात थे। कुछ दिन यूँ ही गुजर गए। मैं तलाश करता उसे, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। घर भर में परेशानी फैली हुई थी। उन्हीं परेशान कुन दिनों में एक दिन अम्मा ने कहा कि अब हम तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी फैली रहती है। हो सकता है कि दुल्हन के आने से तुम भी परेशान होना छोड़ दो। तुम इस बात को मान लो कि तुम्हारा भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वो अपनी मर्जी से गया था। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि अपनी मर्जी के बिना वो कभी भी वापस नहीं आएगा। मैंने अम्मा से कहा कि वो जो कभी घर से निकला ही नहीं था, उसे बाहर के रास्तों का क्या पता। हो सकता है कि रास्ता खो गया हो। मगर अम्मा और अब्बा दोनों में से कोई भी इस बात को मानने को राजी ही नहीं था। अब मैं सख्त झुंझला गया था कि ऐसी क्या बात है जो वो हर बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक दिन मैंने अम्मा को अब्बा से बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि सुभान हमेशा छोटे भाई को लेकर परेशान रहता है। मुझसे उसकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। हमें उसे सच बता देना चाहिए। लेकिन अब्बा ने अम्मा से कहा कि नहीं, हम ये सच कभी भी किसी को नहीं बता सकते, वरना हम सब में बदनाम होकर रह जाएंगे। लोग हमसे नफरत करने लग जाएंगे। मैं जानता हूँ कि वो उन लोगों के पास ही गया होगा और महफूज होगा। वो अपने जैसों में ही रह रहा होगा। अम्मा अब्बा की ये बातें सुनकर मैं तजस्सुस में पड़ गया और उलझन का शिकार होकर रह गया। आखिर वो किन लोगों में गया होगा? कौन से उसके अपने? और अम्मा अब्बा मुझसे कौन सी बात छुपाना चाहते हैं जिसकी वजह से लोग हमसे नफरत करने लगेंगे? ये सब सवालात मुझे मुसलसल परेशान किए जा रहे थे। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि अम्मा अब्बा से कुछ पूछूं। मैं जानता था कि अगर मैं उनसे कुछ पूछूंगा तो वो मुझे कभी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देंगे। बेहतर था कि अपने तौर पर ही कुछ तहकीक वगैरह कराऊं। लेकिन जब मैंने तहकीक करवाई तो मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। मेरे भाई के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं। सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती ही जा रही थी। अम्मा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हम उन्हें अक्सर अस्पताल लेकर जाते रहते थे, जहाँ उन्हें कई कई दिन तक एडमिट किया जाता। उनकी ये हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं जानता था कि भाई के गुम हो जाने की वजह से वो परेशान रहती हैं और शायद इन लोगों को मालूम था कि वो कहाँ है। उसके बावजूद वो उसे घर नहीं लाते थे। न जाने क्यों खुद को और मुझे अजियत में डाला हुआ था। फिर अम्मा जब उस बार अस्पताल से सेहत याब होकर घर वापस आई तो उन्होंने मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। मुझे शादी में उस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अम्मा चाहती थी कि घर में कोई हलचल हो ताकि उदासी ख़त्म हो।
اس لیے ان کی خراب طبیعت کو پیش نظر رکھ کر اور ان کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی۔ اماں سے کہا کہ آپ کو جو بھی لڑکی پسند آئے آپ سادگی سے میری شادی طے کر دیں، لیکن میں اپنے بھائی کی تلاش نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کی امید مجھ سے مت لگانا۔ یہ سن کر اماں فوراً سے پریشان ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھے سمجھانے لگی کہ اپنے بھائی کو تلاش مت کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ دن بعد ہی اماں نے ایک لڑکی دیکھ کر میرا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ واجبی سی شکل کی تھی۔ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں، وہ تو بس میری اماں کا خیال رکھے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میں زیادہ وقت مسجد میں ہی رہتا تھا۔ مولوی کا فریضہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پیچھے گھر میں اماں ابا کا خیال رکھنے کے لیے کسی کو تو ہونا چاہیے تھا۔ شادی بہت ہی سادگی سے کی گئی تھی۔ میں کوئی بھی ہلا گلا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اسی لیے پہلے ہی منع کر دیا کہ کسی بھی طرح کا غیر ضروری انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد نئی دلہن گھر آئی تو اماں ابا کے چہرے پر بھی خوشی آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ مصروف رہتے، بات چیت کرتے۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش تھا کہ وہ میرے ماں باپ کا اچھا خیال رکھ رہی ہے، لیکن میرے دماغ سے اب تک اپنے بھائی کا خیال نہیں نکلا تھا۔ میں اب بھی اسے ڈھونڈنے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے سوال کرتی تھی کہ آخر آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں، چپ چپ کیوں ہیں، اور ہر وقت کس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کسے ڈھونڈتے ہیں؟ جس پر میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک بھائی تھا جو ہمیشہ کمرے میں بند رہتا تھا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک دن چپ چاپ گھر سے نکلا اور واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ میں بس اسے ہی ڈھونڈتا ہوں۔ اماں ابا مجھے کچھ نہیں بتاتے اور مجھے اس بات سے بھی لا علم رکھا گیا تھا کہ وہ کھو گیا ہے۔ ان دنوں میں مدرسے میں پڑھتا تھا، اس لیے بروقت مجھے یہ خبر نہ مل سکی۔ جب واپس آیا تب پتہ چلا کہ وہ گھر سے جا چکا ہے۔ اتنے سالوں سے اسے ہی تلاش کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ میری بات سن کر میری بیوی بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اللہ آپ کو صبر دے، انشاءاللہ وہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ اس نے گھر کا سارا انتظام اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ اچانک سے ان کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے پہلے ہی ہم سے کہا تھا کہ ان کے لیے بہت احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود بھی ہم نے انہیں کھو دیا۔ اماں کے گزرنے کے کچھ عرصے بعد ابا بھی وفات پا گئے۔ اب گھر بالکل سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں مجھے خبر ملی کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ چلو میرے بھی بچے ہوں گے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ ہم سے کچھ لیتا ہے تو ہمیں کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ خوشی اور غم ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں۔ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے تھا۔ کبھی زیادہ پیسے کی چاہ نہیں رکھی تھی، اسی لیے خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ بس رشتوں کی طرف سے ہی مجھے آزمایا جا رہا تھا۔ بھائی کو ڈھونڈنے کا مشن میں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ روزانہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا اور خالی ہاتھ مایوس واپس آ جاتا۔ میری بیوی میری اس حالت زار سے بہت پریشان تھی اور کہتی تھی کہ آپ ہر وقت اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کی پریشانی سے مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ مل جائے گا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی سب کہہ کر تسلی دیتی تھی، مگر میں اب تھکنے لگ گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے ہاں ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی کی پیدائش سے میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس کی ہنسی اور اس کا چہچہانا میرے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی میں اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے اچھی تعلیم دلواؤں گا۔ گزرے سالوں میں میرے ہاں 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ میں اپنے گھر میں ایک طرح سے بہت خوش تھا، لیکن وہ خالی کمرہ آج بھی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اکثر ہی اپنے بھائی کے اس خالی تاریک کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا اور خود سے سوال کرتا کہ آخر تم کہاں ہو؟ یوں اچانک سے کہاں کھو گئے ہو؟ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ مجھے تو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔
काश अम्मा अब्बा मुझे कुछ तो बता देते, वो बात जो वो मुझसे छुपा रहे थे। मगर वो मुझे बता देते तो हो सकता था कि मैं तुम्हें ढूंढ पाता। फिर मैंने एक दिन पूरे कमरे की तलाशी ली कि शायद मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरा भाई असल में कहाँ है। अब्बा तो उसके बारे में जानते थे, फिर भी मुझसे ये बात छुपाए रखते। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ा हो पाता कि मेरा भाई आखिर इतना छुप छुप कर क्यों रहता था और मुझसे बातचीत क्यों नहीं करता था और अचानक से कहाँ चला गया, और उसे घर छोड़ने के लिए आखिर किस चीज़ ने मजबूर किया था। वो तो कभी कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, तो घर से आखिर कैसे निकल गया? कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। बार बार ये सोचकर मेरा दिल दहल कर रह जाता था। मैं एक बार जिंदगी में अपने भाई को सही सलामत देखना चाहता था, लेकिन शायद मेरी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि एक दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरे रोंगटे खड़े करके रख दिए थे। मैं दरअसल मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के अलावा लोगों के जनाजे वगैरह भी पढ़ाया करता था। मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक बहुत ज़्यादा जनाजे पढ़ाए थे। जिसका भी जनाजा पढ़ाता था दिल से उसके लिए दुआ करता था कि अल्लाह उसके आगे का सफ़र आसान कर दे। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये जनाजा किसका है और मैं इसे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। बहुत से लोग जनाजा पढ़ाने के पैसे भी लेते हैं, लेकिन मैं बिना पैसे लिए जनाजा पढ़ा देता था, क्योंकि मेरे नज़दीक ये सवाब का काम था। हर जनाजा पढ़ाने के वक्त मैं अल्लाह से दिल ही दिल में दुआएं करता था कि या अल्लाह मुझे मेरी इस नेकी के सिले में मेरे भाई से मिलवा देना। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी और मैं अपने भाई से मिल पाऊंगा। मेरी ज़िंदगी का वाहिद और अहम मकसद ही अपने भाई को ढूंढना था। वो गर्मियों के दिन थे। एक दिन मेरे घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं हैरान हुआ कि दोपहर के इस वक्त जब मैं आराम कर रहा होता हूँ तो कौन है जो दरवाज़ा बजा रहा है। ये बात सबको मालूम थी कि ये मेरे आराम का वक्त था और लोग मुझे इस वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं करते थे। वैसे भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे होते थे। ऐसे में कौन है जो इस बुरी तरह से दरवाज़ा बजा रहा है? ये सोचकर मैं फ़ौरन से परेशान हो गया और भागता हुआ दरवाजे पर आया। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे सामने बहुत से हिजड़े खड़े थे। उनके पास एक जनाजा रखा हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि मौलवी साहब, कोई भी इसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं है। हमें पता चला कि एक वाहिद आप हैं जो बिना किसी गर्ज के कोई भी जनाजा पढ़ा देते हैं। आप हमारे इस साथी का जनाजा भी पढ़ा दें, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। मैंने वहीं से झांक कर जनाजे की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने उन लोगों से कहा कि ठीक है, मैं जनाजा पढ़ा दूंगा, आप लोग परेशान मत हों। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और जनाजा अपने कांधों पर उठाकर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे कि अब ये एक हिजड़े का जनाजा पढ़ाएगा, इसे शर्म नहीं आती है। मैंने लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं तो ये सब बातें नहीं सोचता था और ना ही इन चीज़ों को अहमियत देता था। मेरे नज़दीक सब लोग इंसान ही थे। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था कि वो जो भी हैं। मेरा काम जनाजा पढ़ाना था और मैं हर हाल में उनका जनाजा पढ़ा कर ही रहता। इसीलिए मैं चुपचाप मस्जिद चला आया। हिजड़ों ने जनाजा रखा और कहा कि मौलवी साहब, आप जनाजा पढ़ाना शुरू कर दें। काफ़ी देर हो गई है इनकी मौत को। कोई जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए हम उन्हें लिए कब से घूम रहे हैं। ये ना हो कि जनाजा ख़राब हो जाए। मैंने जनाजा पढ़ाने का इरादा किया, लेकिन मुझे एकदम से मैयत से बहुत सी एक अच्छी सी खुशबू आने लगी। न जाने कौन खुशकिस्मत था जिसका ये जनाजा था और उसे इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। मैंने बेइख्तियार मैयत को छूकर देखने की कोशिश की, लेकिन हिजड़ों ने मुझे फ़ौरन से मना कर दिया
اور کہا کہ نہیں، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ مجھے صرف ایک نظر دیکھنا ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ مرنے والا یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے دیکھے، ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے یہ خواہش جان کر عجیب لگا کہ کوئی اس طرح کی خواہش کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال اب مجھے ان پر شک ہونے لگا تھا کہ نہ جانے کس کی میت لے کر گھوم رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، شاید معاملہ کوئی خراب ہو، اس لیے یوں میت کا چہرہ چھپا رہی ہیں۔ میں نے جنازہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن صحیح سے جنازہ نہیں پڑھایا۔ پہلی بار میں نے ایسا کیا تھا کیونکہ مجھے اس جنازے پر شک تھا۔ جب میں نے جنازہ پڑھا دیا تو وہ خوشی خوشی اس میت کو اپنے ساتھ لیے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ قبرستان میں جاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آخری وقت یہ لوگ اس کا چہرہ دیکھیں تو تبھی مجھے بھی نظر آ جائے کہ وہ کون ہے۔ لیکن یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ جب ہم لوگ جنازے کے لیے قبرستان آئے تو ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ ایک بار چہرہ دیکھ لو، اس کے بعد دفنا دیں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تبھی میں نے قبرستان کی گورکن کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ یہ جنازہ مجھے مشکوک لگ رہا ہے، اسی لیے قبر کے نیچے تم ایک راستہ بنا دو۔ میری بات سن کر وہ مان گیا اور فوراً سے جا کر ایک راستہ الگ سے بنانے لگا اور کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ ہجڑوں کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے جنازے کو دفنایا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب رات ہوتی ہے اور میں چپکے سے اس نئے بنائے گئے راستے سے گزر کر اس قبر تک جاؤں، تاکہ مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ آخر وہ کس کا جنازہ ہے۔ جو ہی رات کا وقت ہوا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے واپس آنے میں کافی دیر ہو جائے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ آج سے پہلے تو آپ رات کے وقت کبھی بھی باہر نہیں گئے، تو اب یوں اچانک ایسا کون سا کام آن پڑا ہے جو آپ کو اس وقت باہر جانا پڑ رہا ہے؟ اس کے بہت اصرار پر بھی میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ میرے ایک دوست کو مدد کی ضرورت ہے، بس مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھ سے زیادہ سوالات مت کرو، دروازہ اچھے سے بند کر لینا، میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں اگر کوئی لالٹین رکھی ہوئی ہے تو وہ مجھے جلا کر دے دو۔ میری بیوی حیران ہوئی اور کہنے لگی اب ٹارچ لے کر چلے جائیں، لالٹین کا کیا کرنا ہے؟ اور آخر آپ کا یہ ایسا کون سا دوست ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اور جس کے پاس جانے کے لیے آپ کو لالٹین کی ضرورت ہے؟ مجھے سب سچ سچ بتائیں، آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے اسے غصے سے کہا زیادہ سوالات مت کرو، چپ چاپ مجھے فی الحال لالٹین لا کر دے دو، ٹارچ خراب ہو چکی ہے اور ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ بیٹھ کر اسے ٹھیک کروں۔ میرا غصہ کرنے پر وہ فوراً سے اندر گئی اور لالٹین لے کر آ گئی۔ میں اندھیرے میں گھر سے باہر نکل آیا، احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھ پر نظر تو نہیں رکھے ہوئے، ورنہ کچھ بھی غلط مطلب نکال لیتا۔ میں سیدھا قبرستان آیا، گورکن سے کہا کہ مجھے راستہ بتاؤ، کون سے راستے کو تم نے کھودا ہے؟ اس نے مجھے راستے کی نشاندہی کی اور کہا کہ دھیان سے جانا، یہ نہ ہو کہ وہ جو سرنگ میں نے کھودی ہے وہ گرنے لگ جائے۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے کھودے ہوئے راستے کی طرف آ گیا۔ لالٹین کو میں نے ایک کونے میں رکھا، وہاں پر اتنا راستہ موجود تھا کہ ایک انسان آرام سے داخل ہو جائے۔ اچھے سے جائزہ لے کر اور اپنی تسلی کر کے پھر میں لالٹین اٹھا کر اندر چلا آیا۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے مجھے شدید گرمی اور پسینہ بھی آ رہا تھا اور بار بار اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سرنگ نما راستہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں اس کی چھت ٹوٹ کر میرے اوپر نہ گر جائے اور میں یہیں پر دب کر نہ رہ جاؤں۔ مجھے بہت ہی احتیاط سے کام لینا تھا، اسی لیے میں ہر قدم بہت ہی پھونک کر اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر چلتے رہنے کے بعد میں اس قبر کے پاس آ کر رک گیا۔ اندر داخل ہوا، سامنے ہی جنازہ تھا۔ میں نے قبر کا اوپری حصہ کھول دیا تھا کہ مجھے ہوا وغیرہ ملتی رہے۔ لالٹین کو قبر میں ہی رکھا اور ڈرتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اس میت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ اس کا چہرہ جیسے ہی کھل کر میرے سامنے آیا،
تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے قدموں تلے سے زمین بھی نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی پڑی وہ میت میرے بھائی کی تھی۔ اپنے بھائی کو میں اس چہرے پر موجود ایک خاص قسم کے نشان سے پہچان لیتا تھا۔ وہ نشان پیدائشی طور پر اس کے چہرے پر بنا ہوا تھا، اور ایسی جگہ پر بہت کم لوگوں کا نشان ہوتا ہے۔ اس نشان کی وجہ سے اسے لاکھوں لوگوں میں پہچاننا بھی ممکن تھا۔ میں فوراً سے سجدے میں گر گیا۔ اتنے عرصے بعد میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ سالوں اس کا انتظار کیا، اسے ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملا، اور اب جب ملا تھا تو ایک جنازے کی صورت میں۔ ابھی بھی اس کے بدن سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس کا جنازہ اچھے سے نہیں پڑھایا، لیکن آخر وہ ہجڑے اس کا جنازہ کیوں لائے؟ بہت سے سوالات میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اتنا عرصہ میرا بھائی کہاں رہا؟ میں نے جلدی سے قبر کی مٹی برابر کی اور فوراً سے اٹھ کر بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر آ گیا۔ گورکن میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے یوں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ آوازیں دیتا رہا لیکن میں نے سنا نہیں۔ بھاگا بھاگا گھر چلا آیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے کھولا۔ وہ شاید اب تک جا کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری سانس حد سے زیادہ پھولی ہوئی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے مجھے یوں دیکھا تو بولی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت ہی خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بھاگتے ہوئے اپنے بھائی کے کمرے میں چلا آیا اور گھٹنوں میں سر رکھ کر زور زور سے رونے لگا۔ اتنے سال گزر گئے تھے، اب وہ میرے سامنے آیا بھی تو کس حال میں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ صبح سویرے ہی ان ہجڑوں کے اڈے پر جا کر ان سے سوالات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ میرا بھائی ان کے پاس کتنے عرصے سے تھا۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، ایک ایک چیز۔ اسی لیے صبح سویرے ہی فوراً سے ان کے اڈے پر پہنچ گیا۔ ہجڑوں نے جب مجھے اپنے درمیان دیکھا تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے انہیں کہا، ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کل جس کا جنازہ میں نے پڑھایا وہ میرا سگا بھائی تھا۔ اتنے سالوں سے وہ گم تھا۔ آخر تم لوگوں کو وہ کہاں سے ملا؟ اور تم لوگوں کے پاس وہ کیا کر رہا تھا؟ یہ سن کر وہ سب لوگ فوراً سے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ہم آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو ان تمام سوالات کا جواب چاہیے تو کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ ہمارے گرو ہی آپ کو اس بات کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک وہی ہے جو اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اب نہ جانے ان کے گرو کو آنے میں کتنا وقت لگنا تھا۔ اب مجھے ایک بار پھر سے انتظار کرنا تھا۔ اتنے سالوں کے انتظار کے بعد اب مجھ میں مزید انتظار کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے گھر واپس آ کر دوبارہ سے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میری بیوی بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر مجھ سے پوچھتی کہ آخر کیا ہوا ہے جو آپ اس طرح خود کو کمرے میں بند کر رہے ہیں؟ نہ تو کچھ بتاتے ہیں اور نہ ہی میری کوئی بات سنتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ اس کی بہت بار پوچھنے پر بھی میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں تو اتنا زیادہ الجھا ہوا تھا کہ کسی کی بات کو نہ تو سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی اسے کچھ سمجھا پا رہا تھا۔ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میری حالت حد سے زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پورا دن میں خود کو اس کے کمرے میں بند رکھتا، اس کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتا اور اس کے لیے روتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں دوبارہ اس کا جنازہ پڑھوں۔ پھر میں نے ایک بار ٹھیک سے اس کا جنازہ پڑھا۔ اب کی بار میرے جذبات بالکل الگ تھے۔ میں مسلسل روئے جا رہا تھا۔ سب لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ میں آخر اتنا کیوں رو رہا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا اور کہا کہ اس دن جب ہجڑے جنازہ لے کر آئے تھے تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے گمشدہ بھائی کا جنازہ تھا، جسے میں سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ میری بیوی بھی یہ سن کر فوراً سے حیران ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ تو اسے زندہ دیکھنا چاہتے تھے، اسے مردہ حالت میں دیکھنا آپ کے لیے کتنا زیادہ تکلیف دے رہا ہوگا، اسی لیے آپ خود کو کمرے میں بند رکھتے ہیں۔ ہاں، یہی وجہ ہے
میں بار بار اس تکلیف سے گزرتا ہوں. نہ جانے وہ کس حال میں رہا ہوگا. کوئی اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہا. کچھ دن بعد میں دوبارہ جاؤں گا اور ان لوگوں سے پوچھ کر آؤں گا. مجھے حیرت تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ وہ ہجڑوں کے پاس کیوں رہ رہا تھا. آخر ان سے اس کا کیا لینا دینا؟ اماں ابا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. میں ہمیشہ اس بات کا جواب ڈھونڈتا رہا کہ آخر میرے بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. میری بات سن کر میری بیوی مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی آپ پریشان مت ہوں. اتنے سال آپ نے انتظار کیا ہے, کچھ دن اور انتظار کر لیں. آپ کو آپ کا جواب ضرور مل جائے گا. مجھے بھی اسی بات کی امید تھی. اگر مجھے اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے بھائی نے اچھی زندگی گزاری ہے تو کم سے کم میرا اتنے سالوں کا افسوس اور میری بے چینی ختم ہو جاتی. کم سے کم مجھے اس بات کا افسوس تو نہ رہتا کہ اس نے گھر سے دور جا کر دکھوں والی زندگی گزاری ہے. کچھ دن انتظار کرنے کے بعد انہی ہجڑوں میں سے ایک ہجڑے نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ ان کا گرو آ گیا ہے, آپ اب آ کر ان سے مل سکتے ہیں. میں بھاگا بھاگا وہاں گیا. ایک بوڑھا ہجڑا وہاں بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا کہ آپ کو میرے بھائی کی موت کا علم ہو ہی گیا ہوگا. میں اس کے بارے میں آپ سے سب کچھ جاننا چاہتا ہوں. بہت سال پہلے وہ گھر سے غائب ہو گیا تھا. بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں ملا. اس دن جنازہ پڑھایا تو پتہ چلا کہ یہ تو دراصل میرا اپنا بھائی ہے. اس کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں. مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیں. گرو کہنے لگے کہ اچھا, تم احمد کی بات کر رہے ہو. وہ بہت ہی کم عمر تھا جب ہمارے پاس آیا تھا. نہ جانے کہاں سے بھٹکتا ہوا آ گیا. میں نے فوراً سے اسے اپنے پاس رکھ لیا. اسے دیکھ کر ہی میں پہچان گیا تھا کہ وہ ہمارے جیسا ہی ہے. گرو کی یہ بات سن کر میں فوراً سے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جیسا ہے؟ میری آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا, کیا تم اپنے بھائی کے بارے میں بالکل نہیں جانتے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں. بہت بار اپنے والدین سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے اس کے بارے میں کبھی بھی پورا سچ نہیں بتایا. میں تو خود حیران ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کیسے پہنچا. وہ ایک گہری سانس بھر کر کہنے لگے کہ وہ بھی دراصل ایک ہجڑا تھا. حیرت ہے کہ تمہیں اس بارے میں کسی نے نہیں بتایا. وہ بھٹکتے ہوئے ہمارے پاس آ گیا تھا. ہم نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا. وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھا. ہمیشہ اس کا دھیان رکھا. وہ ہمیشہ خاموش رہا کرتا تھا, کچھ بھی نہیں بولتا تھا. اس کے گھر کے بارے میں بہت کچھ پوچھا لیکن اس نے کبھی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. ہم سمجھتے تھے کہ وہ گونگا ہے لیکن رات کو کمرے میں بیٹھ کر وہ خود سے کچھ باتیں کیا کرتا تھا. عرصہ گزر گیا, اس کی تلاش میں کوئی بھی نہیں آیا. شاید تمہارے والدین جانتے ہوں گے کہ وہ کہاں ہے لیکن اسے لینے کے لیے نہیں آئے اور پھر وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا. پچھلے دنوں اس کی اچانک موت ہو گئی. مجھے بھی اس کی موت کا بہت ہی افسوس تھا لیکن میں اس وقت شہر میں نہیں تھا. جب یہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ تم اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ گئے ہو. اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ جان کر میرا دل غم سے بھر گیا. مجھے پہلی بار اس بات کا ادراک ہوا کہ دراصل یہ وجہ تھی جو وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا اور میرے ماں باپ بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے تھے. لیکن آج ہر راز مجھ پر کھل گیا تھا. میں جب گھر آیا تو بیوی نے مجھ سے سوال کیا کہ آخر کیا بنا, آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میں نے اسے کہا, ہاں, وہ گھر سے نکلا تھا تو راستہ بھٹک گیا تھا اور ان ہجڑوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا. میں نے اپنی بیوی سے اصل بات چھپا لی تھی کیونکہ وہ میرے بھائی کا راز تھا اور اسے میں نے ہمیشہ راز ہی رکھنا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی یہ بات جان کر اس کا مذاق اڑائے. میں ہر کچھ دن بعد اس کی قبر پر جاتا
اور پھر وہاں بیٹھ کر اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتا، اس کے لیے دعائیں کرتا۔ کاش وہ زندہ ہوتا